اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت ہماری جان سنیوں کی جان پیر طریقت رہبر شریعت ابو العطا پیر سید عبد القادر حسین شاہ صاحب ترمذی محمدی سیفی الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بارگاہ رسالت مآب میں ذوق و شوق و محبت کے ساتھ حصول برکت و فیض و رحمت کے لیے درود و السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی قدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل نظر کو، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل نظر کو کہ خزف ریزوں سے کر لیتے ہیں لال و گہر پیدا۔ اور آج کے اس سٹیج اور آج کے اس فنکشن اور آج کے اس جتنے بھی یہ خاکے دیکھے اور جتنے بھی یہ ہمارے سامنے اظہار جو ہے وہ کیا گیا اپنے فن کا مظاہرہ، تو اس شعر کو یوں تھوڑا تبدیل کر کے پڑھیں تو فٹ آئے گا کہ یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل ہنر کو کہ خزف ریزوں سے کر لیتے ہیں لال و گہر پیدا۔ اور ہیں جہاں میں لوگ وہی اچھے، ہیں جہاں میں لوگ وہی اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے۔ مخلصی و محبی فی اللہ برادر طریقت محترم جناب ڈاکٹر محمد عرفان صاحب محمدی سیفی، ڈائریکٹر و پرنسپل کنگسٹن سکول اور جو یہ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کے جملہ اس ادارے کے اور ڈاکٹر عرفان صاحب کے ساتھ جملہ جو اس سارے ادارے کی معاون ٹیم ہے، اساتذہ ہیں اور جتنے بھی معاونین ہیں، جس شعبے میں آج کے اس پروگرام کی ترتیب پر اور اس پروگرام کو منعقد کر کے اور یہ اپنی جملہ جو انہوں نے صلاحیتوں کو نکھارا اور پیش کیا، اور بچوں نے جو کچھ ہمارے سامنے ڈسپلے کیا، ایکٹ کیا، بتایا، اس سب پر میں پرنسپل صاحب کو اور ان کے تمام جو ہے رفقائے کار کو اور ادارے کے تمام سٹاف کو صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح دن دگنی رات چگنی اور ترقی اور کامیابی کی منزلیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی دیکھ کر، اس پروگرام میں آ کر دل سے دعائیں نکلیں، التجائیں نکلیں اور بہت سارے احساسات پیدا ہوئے، اور کئی جہتوں پر جو ہے وہ گفتگو کا دل میں جو ہے وہ خیال آیا کہ اس پر بھی بات ہو، لیکن نماز کا وقت بھی ہے اور آگے سفر بھی کرنا ہے۔ آپ تمام کی توجہ چاہوں گا، جتنے مہمانان ذی وقار ہیں، دیگر
اسکولز کے کالجز کے پرنسپل صاحبان اور اساتذہ کرام ان کا سٹاف اور دیگر شعبۂ زندگی سے جو یہاں تشریف فرما ہیں، قابل قدر ڈاکٹر حضرات، وکلاء حضرات اور انتظامی حضرات اور جملہ تشریف لائے ہوئے جتنے مہمانان ذی وقار ہیں، اور بالخصوص ان جو ہے وہ پیارے بچوں کے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا، ان کے والدین، ان کے اعزاء و اقرباء جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دین و دنیا کی ظاہری باطنی برکتوں سے مستفیض فرمائے اور اپنی خصوصی رحمتوں سے حصہ عطا فرما کر ان بچوں کو اپنی عملی زندگی میں اور کامیابی عطا فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی گفتگو ہمارے احباب نے کی ہے، ڈاکٹر صاحبان نے کی ہے، پرنسپل صاحبان نے کی ہے اور دیگر حضرات نے کی ہے، اور بہت خوبصورت جو ہے وہ بچوں نے منظر پیش کیے۔ یقیناً داد کے، تحسین کے، دعا کے مستحق ہیں ہم سب کے بھی اور بچوں کے والدین کی طرف سے بھی۔ یہ کنگسٹن اسکول کے پرنسپل اور ان کے جملہ اساتذہ اور جملہ معاون ٹیم جتنی ہے، ان کو جتنی بھی داد دی جائے، تحسین کی جائے اور دعائیں دی جائیں اتنے ہی کم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو تلاوت کی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، وہ یہ کہتے ہیں ایمان والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کا عرفان رکھنے والے، اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھنے والے، خدا کی مخلوقات کو دیکھ کر، اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو تو نے پیدا کیا ہے یہ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ یہ کارآمد ہے، یہ ڈس ایبل نہیں ہے، یہ ایبل ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی چیز ڈس ایبل نہیں بنائی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جو اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھتے ہیں، جن کو اللہ کی قدرت اور تخلیق کی معرفت نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کی قدرت کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، اس خالق کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور خالق کی بنائی ہوئی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو بظاہر ہماری 5 انگلیاں ہیں، کسی کی 5 انگلیاں نہیں، اور ہاتھ اس کے وہ اور کسی کیفیت میں ہے، شکل و صورت میں اس کی تخلیق نارمل نہیں، بظاہر اب نارمل ہے، دیکھنے میں وہ اس طرح جو ہے وہ نہیں نظر آتا صحیح، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ اور خوبصورت ترین سانچے میں، خوبصورت ترین تخلیق کے اس حسن میں ڈھال کے پیدا کیا ہے۔ تو وہ دیکھ کر تخلیق کو یہ کہتے ہیں، بظاہر اس کے اندر کوئی وہ قابلیت اور صلاحیت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے اس کو ایسا کیوں پیدا کیا؟ 5 ہاتھ 5 انگلیاں سب کی ہیں، کسی کی نہیں تو کیوں نہیں؟ 2 آنکھیں سب کی ہیں، کسی کی نہیں تو کیوں نہیں؟ جو ہے وہ اپنی روٹین میں نارملی آنکھیں کھلتی بند ہوتی ہیں ہر کسی کی کھلتی نہیں تو کیوں؟ کسی کی بند نہیں ہوتی تو کیوں؟ زبان بولتی نہیں تو کیوں؟ بولتی ہے تو کیوں؟ لڑکھڑاتی ہے تو کیوں؟ کان سنتے ہیں تو کیوں؟ نہیں سن سکتے تو کیوں؟ پاؤں ہے تو پاؤں کی ساخت مختلف ہے، نارمل پاؤں والا چلتا ہے، وہ اپنی تخلیق کے ساتھ چلتا ہے، اپنی اسی طاقت کے ساتھ چلتا ہے، جس کے پاؤں کی بناوٹ ادھر ادھر ہے، وہ عام نارمل روٹین میں نہیں، تو کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے ہیں، اپنی تخلیق کے جلوے دکھائے ہیں، اس لیے کہ میری قدرت اور تخلیق کے جلوے دیکھ کر ایمان والوں تم ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، بلکہ یوں کہنا ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
پہلے تالیوں کا نمبر تھا، اب سبحان اللہ کا نمبر ہے. ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ یہ کہتے ہیں پروردگار جو اللہ کی اس تخلیق کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، جو اللہ کی اس تخلیق کے جلووں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی تخلیق کو وہ جو ہے خالق کی یہ قدرت کا شاکار سمجھتے ہیں. اور کیوں کیا ایسا؟ یہ رب کے ایک وہ راز ہیں، اس کی وہ حکمتیں ہیں اور اس کے وہ پنہاں یہ سر اور اسرار ہیں، یہ تو رب جانے. لیکن بظاہر ایمان والوں کے لیے فرمایا